میں ہوں محمد رضوان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ سب کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ حیران کر دینے والا ایک واقعہ ہے جو کہ ہمارے ایک بہت اچھے لسنر محمد سہیل نے ہمیں ملتان سے بھیجا ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم رضوان، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں محمد سہیل بات کر رہا ہوں اور میرا تعلق ملتان شہر سے ہے۔ میں آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیوز اکثر دیکھتا رہتا ہوں، تو میں اپنے ساتھ ایک ہوا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جو کہ ہے یہ بات 2019 کی۔ میں اس ٹائم بھاولپور میں ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا اور میں حافظ قرآن ہوں، تو میں اکثر اوقات وہاں پر بچوں کو قرآن بھی پڑھا دیا کرتا تھا۔ تو اکثر اوقات میں جب نماز کے وقت مسجد جایا کرتا تھا تو میری وہاں کے ایک بزرگ سے سلام دعا ہوتی رہتی تھی نماز کے بعد۔ وہ بھی اکثر نماز پڑھنے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ میرے بچوں کو بھی اگر قرآن پاک پڑھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو میں نے بھی کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ ایک دو دن گزرے، میں ان کے گھر چلا گیا ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے۔ ان کے دو ماشاءاللہ بہت پیارے سے بچے تھے۔ ایک کا نام تھا محمد مصطفیٰ اور محمد مرتضیٰ، جو کہ دونوں ٹوئنس تھے، وہ بہو ایک جیسی شکل دونوں کی۔ اور ان کے جو وہ بزرگ تھے وہ کافی عمر میں بڑے تھے، مطلب میرے خیال سے ان کی عمر کم سے کم بھی 80-85 سال کے قریب ہوگی۔ تو میں اس ٹائم یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ان کے کوئی دادا جی وغیرہ ہوں گے یا گھر کے بڑے بزرگ ہوں گے۔ بٹ حیرانی بعد میں اس چیز کی ہوئی کہ وہ ان کے فادر تھے، اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ دونوں کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال کی تھی۔ تو میں اکثر اوقات ان کو قرآن پاک پڑھایا کرتا تھا، اور کچھ دن گزرے ایسے، اور اچانک ایک دن مجھے وہی بزرگ ان کے ملے، اور ان سے میری ایسے ہی کوئی رینڈم سی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے اچانک مجھے کہا کہ بات کرتے ہوئے جس طرح بزرگ دعائیں دیتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے باپ کے کاروبار میں بڑی برکت ڈالے اور آپ کے والدین کو حج کرائے۔ تو اس ٹائم تو میں وہاں سے چلا آیا گھر، لیکن ان کی اس دعا سے میں تھوڑا سا پریشان سا بھی ہو گیا، کیونکہ میں نے آج تک ان کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ میرے والد صاحب کا کاروبار ہے ہوٹل کا، اور میرے گھر والے بڑا امید کر رہے ہیں کہ بس جلد از جلد وہ حج کرنے چلے جائیں۔ تو یہ چیز مجھے کافی ایک دو دن سے بڑی سی ویئرڈ سی لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو بہو انہوں نے وہی دعا دی جو کہ میرے والدین چاہ رہے ہیں۔ تو کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد میں اپنے کوئی سلسلے کے لیے ملتان آ گیا واپس، کوئی میرے گھر کے کام تھے، تو میں ہفتہ 10 دن ملتان رہ گیا۔ تو پھر جب میں واپس بھاولپور گیا تو مجھے وہ بزرگ مسجد میں نظر بھی نہیں آئے۔ نماز کے وقت جاتا تھا، اکثر میں نے دیکھا مجھے وہ نظر نہیں آئے۔ تو پھر اچانک میں نے کہا کہ ان کے گھر ہی جاتے ہیں۔ تو میں بچوں کو پڑھانے کے لیے جب ان کے گھر گیا تو گھر تالا لگا ہوا تھا اس رات۔ تو پھر میں ایک دو دن صبر کیا، میں نے کہا شاید کہیں گئے ہوئے ہوں گی۔ ایک دو دن گزر گئے، اس کے بعد میں جب تیسرے دن دوبارہ گیا تو دوبارہ تالا لگا ہوا تھا۔ تو میں نے ان کے ہمسایوں سے پوچھا کہ یہ فیملی کہاں گئی ہوئی؟ تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ جہاں سے مجھے بڑا عجیب سا اور ایک خوف سا پیدا ہوا، کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو کافی سالوں سے کوئی نہیں رہ رہا۔ اور جب یہ بات سن کے میں بہت حیران ہوا، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو پچھلے 10-15 دن سے ان کو میں نے پڑھایا ہے قرآن پاک میں، گھر اندر سے بڑا ہی خوبصورت گھر ہے ان کا، دو ان کے بڑے پیارے سے بچے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہاں پر ان کے ہمسایوں میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کے پاس اس گھر کی چابی تھی، اور وہ اس گھر کے کیئر ٹیکر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھر تو کافی سالوں سے خالی پڑا ہے، چابی جو ان کے پہلے یہاں پر رہتے رہے ہیں لوگ وہ دے گئے تھے ہمیں، تو میں آپ کو گھر کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ اب یقین کریں جب گھر کو کھولا گیا تو اندر سے بالکل ہی ویران گھر، مٹی سے بھرا ہوا، کوئی چیز بھی بالکل بھی رینوویٹ نہیں، اور میں وہ دیکھ کے ایک سکتے کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد میں ملتان آیا، میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا اور بڑا پریشان تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اس فیملی سے میں انٹریکٹ رہا ہوں، اور اچانک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان بچوں نے
15 दिन में मुझसे तकरीबन 10 से 15 सिपारे पढ़ लिए थे। वो पहले भी एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ चुके थे और वो 10 से 15 दिन में उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे सिपारे पढ़ चुके थे। तो यही चीज़ सोचते सोचते मैं एक रात सोया हुआ था कि अचानक वो बुज़ुर्ग मेरे ख्वाब में आए और मुझे उन्होंने आके ख्वाब में एक माज़रत सी की और मुझे कहा कि हमारी आपसे माज़रत है, हम रुक नहीं सकते थे, हमें जाना पड़ा वहाँ से, और ये हम एक आपके लिए एक तोहफ़ा दे के जा रहे हैं, ये तोहफ़ा आप हमारी तरफ से रख लीजिए और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया। और मेरी जब आँख खुलती है तो मैं ये ख्वाब देख रहा था तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये मैं ख्वाब में अजीब सा ख्वाब क्या देखा है और वो बुज़ुर्ग की ख्वाब में वापस आए हैं। तो हैरानी ये हुई कि जब मैंने साइड टेबल अपनी देखी तो वहाँ पर एक और 2 तोहफे पड़े हुए थे, जिनमें से एक चादर पड़ी थी और एक खुशबू की बोतल रखी। और वही चीज़ उन्होंने मुझे ख्वाब में उन बुज़ुर्ग ने बताई थी कि ये 2 तोहफे हम आपके लिए रख के जा रहे हैं, और साथ माज़रत भी की उनसे। तो ये जो बहुत ही नावाजिब सी चीज़ मुझे महसूस हुई तो मैंने अपने एक बड़े बुज़ुर्ग से हैं, मुर्शद से हैं हमारे, उनसे डिस्कस की ये बात कि इस तरह का वाक़या मेरे साथ पेश आया है और ये चीज़ें हुई हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है, और ये तोहफ़े उन्होंने मुझे दिए हैं जो कि जब मैं उठाऊँ तो मेरी साइड टेबल पर वो वाक़ई पड़े थे। तो इसके बाद मुझे मेरे मुर्शद साहब ने कहा कि ये चीज़ें आप बहुत ही संभाल के रखें, क्योंकि वो एक जिन्नात की फ़ैमिली थी, वो बुज़ुर्ग इंसान नहीं थे, और आपने एक जिन्नात के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया है और उसका इनाम वो आपको दे के गए हैं। और यकीन करें उस दुआ के बाद और उन तोहफ़े के बाद मेरे वालिदैन के कारोबार में इतनी बरकत हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 3 होटल हैं मुल्तान में, और मेरे वालिदैन 2 से 3 दफ़ा हज भी कर चुके हैं। ये वाक़या था जो मेरे साथ पेश आया था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। आपने मेरे और मेरे व्यूवर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे अपना वाक़या शेयर किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको ज़िंदगी में और भी कामयाबी अता करे। तमाम सुनने और देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।